على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم صل تمام تعریفیں پروردگار خدیجہ طاہرہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات خدیجہ طاہرہ، شوہر نامدار خدیجہ طاہرہ، جناب بنت خدیجہ طاہرہ اور داماد خدیجہ طاہرہ، اولاد داماد خدیجہ طاہرہ معصومین علیہم السلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بخدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصارهم ووليهم الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ کل ذکر خدیجہ طاہرہ کے بعد خدا نے آج کی زندگی اور عطا کی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو خدا کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے میں اضافہ کر دوں گا. یقیناً سعادت ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہوئے خاص طور سے اس ماں کا دن منا رہے ہیں جس ماں نے حقیقت میں ماں ہونے کے کردار کو ادا کیا ہے. اچھی ماں کون ہے؟ اچھی ماں وہ نہیں جو اولاد کے خلاف ہو، اچھی ماں وہ نہیں جو تربیت نہ کر سکے، اچھی ماں وہ نہیں جو انسان کے والد کو پریشان کرے. کامیاب ترین ماں وہ ہے کہ جو گھر میں سکون کا ایسا ماحول فراہم کرے کہ اگر اولاد ہو تو اولاد کی تربیت ہو جائے، اگر شوہر ہو تو اس کی خدمت بھی ہو جائے. تو تاریخ میں بہت ساری مائیں گزری ہیں، مگر خدیجہ طاہرہ جیسی ماں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا انسان. خدیجہ طاہرہ کے عنوان سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کل کچھ باتیں بیان کی تھیں اور آج کچھ باتیں بیان کرنا ہے. آج درس کا کوئی عنوان نہیں، آج کوئی دعا کی تلاوت نہیں کر رہا، آج کسی روزے کے ثواب کو بیان نہیں کر رہا. ایک ہی ثواب ہے، صلوات بر خدیجہ طاہرہ کا ثواب. روزے نہ رہتے، نمازیں نہ ہوتی، حج نہ ہو سکتا تھا، تلاوت قرآن ممکن نہ ہوتی اگر وہ عظیم شخصیت نہ ہوتی. تو قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح کی خواتین کا تذکرہ موجود ہے. چاہیں تو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویوں کا ذکر پڑھ لیجئے. فخانتاہما، کہ ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں انبیاء کے حوالے سے، ان کے مقام و منصب کے حوالے سے. تو خیانت گزار جو ہیں ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے،
اور جو امانت دار بیویاں ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے کہ پروردگار عالم دو بیویوں کو خاص یاد کر رہا ہے. ایک وہ بیوی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا تو مثال دیتا ہے صاحبان ایمان کے لیے. ایک امرأۃ فرعون، ایک اس کی جو فرعون کی عورت ہے. واقعاً خدا نے کس انداز سے نام دیا اور اس انداز سے نام لے کر اس کی ابتدا بیان کی، پھر اس کے ایمان کو بیان کرتے ہوئے کہ رب کی بارگاہ میں کیا کہتی تھی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے، اپنے پاس بنا دے، محل میں رہنے والی. اگر دنیا کی نعمتیں ہی جنت کی طرح ہوں، بھائی میں کیا مثال پیش کروں، مجھے تو سبط جعفر شہید کا جملہ یاد آتا ہے. اچھا، ان کی جو محفل ہوا کرتی تھی دوستوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، اس میں کچھ ایسے انداز ہوتے تھے شائستہ اور ادبی نکتے کہ جن کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پاکستان کے حالات کی بات کرتے ہوئے سرزمین مکہ المکرمہ پر ایک گفتگو کر رہے تھے. کہنے لگے کہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جب پاکستان میں علماء خطاب کرنے کے لیے ممبر پر آتے ہیں تو پھر تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کا تبدیلی؟ اس لحاظ سے کہ ڈیفنس میں مجلس پڑھ رہے ہوں تو تذکرہ جہنم کا کرتے ہیں، اور لیاقت آباد میں پڑھ رہے ہوں تو ترجمہ جنت کا کرتے ہیں. تذکرہ جنت کا لیاقت آباد، غریب علاقہ، ہاں، جہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے. اس کی مثال وہاں گلیاں کچی ہیں، وہاں سیوریج نظام خراب ہے، وہاں چوری چکاری کا نظام بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اٹ مینس ان معنی میں لیتے ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب لیاقت آباد میں پڑھتے ہیں تو پھر جنت کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ڈیفینس پہ پڑھتے ہیں جہنم کی باتیں کرتے ہیں. بچھو ہوں گے، بڑے منہ والے اژدہے ہوں گے. خود ہی کہنے لگے، اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا، خود ہی کہنے لگے کہ بہت غور کرنے پہ سمجھ میں آیا کہ اگر ڈیفینس کے رہنے والوں کو، یعنی اچھے پوش علاقوں میں رہنے والوں کو، اگر وہ سنائیں گے جنت کی باتیں، تو جنت میں کیا ہے؟ بڑا بنگلہ ہے، یہاں موجود ہے. گارڈن ہے، یہاں موجود ہے. ہاں، کھانا پکانے والے خدمت گزار ہیں، یہاں موجود ہیں. تو ان پر جنت کی باتوں کا اثر کیا ہوگا؟ اور اگر لیاقت آباد کے رہنے والے، یعنی بہت غریب علاقوں میں رہنے والوں کو بیان کریں جہنم میں کیا ہوگا، لائٹ نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، ہاں، سیوریج کی لائن خراب ہوگی، بو گٹر کی آ رہی ہوگی، تو کہیں گے یہ تو پہلے ہی یہاں موجود ہے. تو بالکل میں نے مثال اس لیے قائم کی کہ بسا اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے کہ شاید محلات میں رہنے والے بھی کیا جنت کی دعا مانگ سکتے ہیں. تو تاریخ شاہد ہے ایسی خاتون کے بارے میں، امرأۃ فرعون، جو رب کی بارگاہ میں کہتی تھی پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اور پھر اس کی دعا کا دوسرا جملہ یہ تھا، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے الگ کر دے، نجات دے دے، مجھے پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے. ایک اس عورت کو یاد کیا خدا نے قرآن میں اچھے الفاظ میں، اور ایک دوسری عورت جناب مریم کہ جن کے تقدس اور عفت کو بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ فرمایا. سورہ تحریم میں یہ تمام تر تذکرے موجود ہیں، پڑھتے ہوئے چلیے. اور اس کے بعد اگر تلاش کیجئے قرآن مجید میں جناب خدیجہ طاہرہ کے ذکر کو، تو شاید آپ سوچیں کہاں ملے گا. جہاں جہاں ذکر ہے امہات المومنین کا، میں لفظ کو روک کر کہتا ہوں کہ خدیجہ طاہرہ کے بعد یہ صیغہ آگے بڑھا ہے امہات المومنین. خدیجہ طاہرہ تک تو خالی ام المومنین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی ماں ہو اس کا معیار کیا ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ مائیں جمع ہو جائیں تو ان کے معیارات کیا ہوں گے. تو باقی سب کے لیے امہات استعمال ہوا کب؟ جبکہ ایک سے زیادہ ازواج رسول کے یہاں قرار دی گئیں، یا تاریخ نے بیان کی، یا ہم نے اور آپ نے سنی، ٹھیک. لیکن جب تک خدیجہ طاہرہ اکیلی ہیں، صرف اور صرف ام المومنین ہیں، مومنوں کی ایک ہی ماں،
مومنوں کی ایک ہی ماں، اور ایسی ماں جو 25 سال تک رسول کے دل پر حکومت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر، جملہ تو بڑا سخت ہے، دل پر حکومت تو خدا کی تھی، اور خدا کی کنیز کا نام تھا خدیجہ طاہرہ۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے خدیجہ طاہرہ کا انداز پہچاننے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کتاب انجیل میں خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا گیا، اور کتاب قرآن مجید میں جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا گیا۔ حضرت آدم نے خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا، انبیاء ما سبق نے خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا، مولائے کائنات نے خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا، سرکار سید الشہداء امام مجتبیٰ دونوں معصومین نے خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کی محبت میں دعا تلاوت کرنے والے دعائے ندبہ کے قارئین نے جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا۔ گویا کون سا مقام ہے جہاں خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ نہ ہو۔ آئیے بہت آہستہ آہستہ جناب خدیجہ طاہرہ کے خاندان کے عنوان سے کچھ باتیں کل بیان ہو گئیں، کچھ آج بیان کرنا ہے۔ خدیجہ کا لفظی ترجمہ اس سے پہلے گرچہ بیان کر چکا، اگر اذہان عالیہ محفوظ ہو، خدیجہ کہتے ہیں خطیج خطجہ، خے دال جیم خداجہ، اور اس کے بعد خدیجہ، جو پڑھنے میں تے اور دال کا اشتباہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ خدیجہ تے سے نہیں ہے، دال سے ہے۔ ٹھیک، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کہتے ہیں خدیجہ اس شخصیت کو جو کسی نامکمل کو مکمل کر رہی ہو۔ تو واقعاً کیا انداز ہے، کیا محبت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس نامکمل کو مکمل کیا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت سسک رہی تھی، بدن انسانیت تو تھا، روح انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ خدیجہ نے روح انسانیت کو ایسی خوراک فراہم کی ہے کہ انسانیت بدن کے ساتھ پھر کامل ہو کر جوان ہو گئی۔ تو انسانیت پر احسان ہے خدیجہ طاہرہ کا، خالی محسن انسانیت کا عنوان ہی نہیں، بلکہ خاندان خدیجہ طاہرہ کے عنوان سے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کے خاندان سے آپ کے خاندان کا تعلق، قصی بن کلاب سے آپ کا تعلق، فہر بن لوی سے آپ کا تعلق، ایک رسول کے 8ویں جد، ایک رسول کے 4تھے جد، ان دونوں کے خاندان سے مل کر جو شخصیت وجود میں آئی ہے۔ کل آپ سن چکے، ماں کا نام فاطمہ، فاطمہ کے باپ کا نام زائدہ، زائدہ کے باپ کا نام الاسم یا الاسم، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے والد، اور والد سے پہلے آپ کے دادا کے بارے میں چند باتیں۔ آپ کے دادا کا نام اسد ہے، نام ہی کافی ہے، اسد۔ تاریخ میں اسد ہمیشہ اس خاندان میں ہوتے ہیں جہاں مرد ہوتے ہیں۔ اسد وہاں کہاں ملے گا جہاں مردانگی پا ہی نہ جاتی ہو۔ اسد خاندان رسالت کا ایسا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جو مولائے متقیان سے پہلے بھی استعمال ہوا۔ اسد، خویلد کے باپ کا نام اسد، ورقہ بن نوفل، نوفل کے باپ کا نام اسد۔ اسد کون ہے؟ اسد کی شخصیت تاریخ بیان کرتی ہے، مکہ المکرمہ میں بہت سارے معاہدے ہوئے، اور آپ خوب جانتے ہیں بڑے بڑے معاہدوں کو۔ کچھ معاہدے ایسے ہوئے جو باعث ظلم بنے، کچھ معاہدے ایسے ہوئے جو باعث ظلم نہیں بنے، باعث امداد مظلوم بنے۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول، حلف مانے قسم، اور فضول کا عنوان کہ پھر امداد مظلوم کی، ظالم کے خلاف مذمت کا اعلان۔ یہ کمیٹی کب بنی؟ کمیٹیاں، خیر کمیٹی کا عنوان تو بڑا مشکل سا ہے۔ کمیٹی کب بنی؟ کتنے افراد تھے؟ 20 سے زیادہ افراد تھے، اور سرکار کے زمانے حیات میں بنی۔ اس وقت بنی جبکہ آپ کی وہ سن حیات کم سن ہے، کم عمری میں ہیں اللہ کے رسول۔ اس وقت جناب اسد اس کمیٹی کے روح رواں بن کر سامنے ابھرے۔ پہلا شخص جس نے کھڑے ہو کر مظلوموں کی حمایت کا،
ظالموں کی مذمت کا اعلان کرنے کے لیے تمام سرداران قریش کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، سوائے ضدی، ہٹ دھرم، متعصب کے۔ یہ 3 جملے ہی کافی ہیں الگ کرنے کے لیے، باقی تمام کو جمع کیا، سرداران قریش کو تمام کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی رکنیت میں خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اور آپ اس کو فخریہ بیان کرتے تھے کہ اگر اب بھی کوئی معاہدہ اس طرح کا ترتیب پاتا ہے تو میں اس کا حصہ بنوں گا۔ اللہ کے رسول جس معاہدے میں شامل ہیں، اس معاہدے کی بنیاد، اس قسم گزاری کی بنیاد جناب اسد کے ہاتھوں۔ یہ تو تعلق جناب اسد کا جد امجد یعنی دادا ہیں جناب ختیجہ طاہرہ کے، اور بہت سی باتیں اس کے بعد چلیں۔ اب جناب ختیجہ کے والد کے حوالے سے خویلد، آپ کو معلوم ہے مکہ المکرمہ پر بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے۔ کتنے واقعات پیش آئے؟ کعبے کو گرانے کے واقعات، کعبے کو جلانے کے واقعات، کعبے کو ویران کرنے کے واقعات۔ ان میں طبع یمن کے بادشاہوں کا تذکرہ آپ کے علم میں، مکہ المکرمہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یمن کے اس بادشاہ نے چاہا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام سے نکال کر یمن لے جائے۔ عرب کے، مکے کے رہنے والوں میں اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اعلانیہ مخالفت کریں۔ سب سے پہلے حجر اسود کی حفاظت کے لیے جس نے علم بلند کیا، جس نے آواز کو اونچا کیا، جس نے عرب کو جمع کیا، اس کا نام تو خویلد ابن اسد، ختیجہ کے والد محترم۔ اب لوگ خیال کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے خویلد کی شخصیت بہت کم ملے گی آپ کو اس وقت جبکہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح منعقد ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا آج تاریخ ہے جناب ختیجہ کے حوالے سے کہ خاندان کا پس منظر کیا ہے، اسد کون ہیں، خویلد کون ہیں، اور ورقہ بن نوفل کا تعلق کیا، حالہ کون، ان کی بچیاں کون، تھوڑے سے مسائل، پورے بیان نہیں کروں گا۔ تو جناب ختیجہ کے والد، اب یہ اردو زبان کا مسئلہ ہے کہ ختیجہ پڑھ رہا ہوں بار بار، خدیجہ دال سے ہے، پھر کہتا ہوں کہ تے سے نہیں ہے ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ تو اب بی بی طاہرہ کے، چلیے آسان کر لیا، طاہرہ کے والد محترم خویلد، اور خویلد وہ شخصیت قرار پاتے ہیں کہ آپ نے بغاوت کا علم بلند کیا اس بادشاہ کے خلاف جو مکہ المکرمہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ آپ کے علم بغاوت کو بلند کرتے ہوئے دیکھا تو پھر بہت سے لوگوں میں ہمت پیدا ہو گئی۔ ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ تو مکے کی بات ہے، میں مجلس کی بات کرتا ہوں کہ مجلس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درود نہیں پڑھ رہا، کسی ایک مومن نے زور سے پڑھا تو دیکھا دیکھی سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک مزاج ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، خالی مثال قائم کی تھی، روا روی، میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا صاحبان ایمان کے لیے، میں ان کے لیے کہہ سکتا ہوں بھیڑ چال جن کے یہاں انسانیت نہیں پائی جاتی، جو انسانوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ صاحبان ایمان کے لیے کوئی ایک نیکی کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، باقی پھر اس کی روش میں دیکھا دیکھی آگے بڑھتے۔ ایسے ہی جناب خویلد، آپ نے قدم بڑھایا تو آپ کا ساتھ دینے والے پھر لوگ نکل آئے۔ بالآخر ایسا احتجاج ہوا کہ یمن کا یہ طبع نامی بادشاہ مجبور ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رہنے دے۔ اسد کے بعد آپ کے بیٹے خویلد، اور رہی بات ورقہ بن نوفل کی، 3 شخصیات خاص طور سے متوجہ۔ ورقہ بن نوفل، ورقہ کون ہیں؟ ورقہ کے بارے میں ایک عام تاثر کہ یہ مسیحیت کے بڑے عالم، دانشور، صاحب ادب شخصیت۔ تو مسیحیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، آپ کا تعلق عیسائیت سے کیوں ہو گیا؟ خاندان کے مسائل تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر رسول خدا کے چچا کہے جانے والے ابو لہب کو قرآن تبت کہہ کر بد دعا دے سکتا ہے تو خاندانی رشتہ داری باعث فضیلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چچا ذات، بعض اسے چچا خیال کرتے ہیں، چچا نہیں تھے۔ ورقہ بن نوفل جناب ختیجہ طاہرہ کے چچا نہیں ہیں بلکہ چچا زاد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔
نوفل اسد کے بیٹے اور نوفل کے بیٹے ورقہ، بہت بڑے عالم، اور ایسے عالم کہ اس میں کوئی تعصب عیسائیت کی کوئی خرابی نہیں پائی جاتی. بہت غور کیجئے گا، عیسائیت کی کوئی خرابی نہیں پائی جاتی، ورنہ سب سے بڑے مس گائیڈ کرنے والے وہی ہوتے. جناب طاہرہ کے تمام معاملات کو کیوں ان کے معاملات کو یہ دیکھتے تھے؟ ان کے بابا کہاں گئے؟ تو 5-6 روایتوں کو چھوڑتے ہوئے خالی ایک روایت، جناب طاہرہ کے والد جناب خویلد کا رسول اللہ کے نکاح سے 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، دنیا میں تھے ہی نہیں. تو انتقال والد کے بعد بعض کمزور راویوں نے جناب خویلد کی ناراضگی کو لکھا، ان کے کمزور ایمان کو لکھا، ان کے کمزور معاملات کو لکھا، ان کے تعلقات جو عرب کے اور سرداروں سے تھے اس کے اثرات کو لکھا، اس نکاح کے خلاف ہونے کے معاملات کو لکھا. لیکن لکھتے رہیں بکے ہوئے قلم چلانے والے. یہ تو خدا کے بارے میں بہت کچھ لکھ دیتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ اتنی تعریف بیان کر کے بھی حق ادا نہ ہوا. حضرت خویلد اور غیر معتبر ہو جائیں، بھلا سیدہ فاطمہ زہرا کا نانا اور غیر معتبر ہو، اس کی کوئی حیثیت تاریخ میں نہ ہو، کوئی عظمت نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ خدا نے اتنا بڑا اہتمام کرنا ہے. اس اہتمام کے لیے ایک جملہ سنیے آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے بہت بار سنا ہے، اس انداز سے سنیں کہ آخر جب اللہ کے رسول کو جناب سیدہ کا بابا بنانے کے لیے خدا نے بلایا اوپر، معراج کیوں ہوئی؟ اس کے بہت سارے عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں. ایک عنوان یہ کہ وہ سیب کھلایا گیا بہشت کا، جس کے ذریعے سے نور زہرا وجود رسول اقدس میں منتقل ہوا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ جس پیغمبر کو خدا نے پاکیزہ پشتوں میں رکھ کر یہاں تک پہنچایا تھا، سجدہ گزاروں سے منتقل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا تھا، پھر معراج پہ بلایا تھا، پھر سیب کھلایا تھا، پھر 40 دن خدیجہ طاہرہ سے دور رکھ کر پھر ایک تقدس اور عطا فرمایا تھا. اگر باپ کو ایسا بنایا تھا تو ماں کو ایسا کیوں نہ بنایا ہوگا کہ فاطمہ کی ماں بن سکے؟ اگر باپ ختم الانبیاء، اللہ اکبر، باوجود منصب رسالت کے، باوجود منصب ختمی نبوت کے، خدا نے اپنے حبیب کو جب فاطمہ کا بابا بنانا چاہا تو تمام تر انتظامات کیے کہ نہیں کیے؟ تو کیا وہ خدا اس وقت محسوس نہیں کر رہا ہوگا کہ جس کو مجھے فاطمہ کی ماں بنانا ہے؟ میں آسان لفظوں میں کہوں کہ سیب جو رسول نے نوش فرمایا، جس میں اقدس پیغمبر میں یہ نور زہرا کتنے دن قیام پذیر رہا؟ 40 دن نا، اس سے زیادہ تو نہیں نا. اور 40 دن کے بعد جب یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ طاہرہ کے شکم مطہر میں، تو کتنا قیام پذیر رہا؟ جہاں 9 مہینے رہنا ہو. بھائی بہت آسان سی بات ہے، ٹرانزٹ 40 دن بعد پڑھے محمد و آل محمد، یوں کہہ لیجیے. تو 40 دن قیام ایک جگہ ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام. عقل کیا کہتی ہے کہ 9 مہینے قیام کرنا ہے. تو 40 دن قیام کرنا تھا رسول کے وجود اقدس میں، خدا نے اتنا اہتمام کیا. اور جہاں 9 مہینے قیام کرنا، جناب خویلد کوئی تو انتخاب تھا کہ آپ کی بیٹی قرار پائیں جناب طاہرہ. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر آپ ڈھونڈیں یہ تذکرہ ملے گا امہات کا، امہات المومنین، کہ نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. عظمت کے اعتبار سے، احترام کے عنوان سے، تقدس کے آئینے میں تمہاری مائیں ہیں. البتہ ایسی ماں جس کو سلام پیش کرتے ہوئے آئیے، یہ زیارت کا جملہ ہے، السلام علی ازواجک الطاہرات الخیرات
امہات المؤمنین خصوصاً الصدیقہ الطاہرہ الزکیہ الرازیہ المرضیہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ باقی ساری ماؤں کو ایک انداز سے سلام کیا جا سکتا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن اس خصوصاً پانچ خاص القابات سے اس زیارت نامے میں رسول خدا کی زیارت ہے، رسول خدا کی زیارت ہے۔ ائمہ معصومین نے رسول خدا کو سلام پیش کرنے کے لیے بہت سارے انداز عطا فرمائے، ان میں ایک تعلیم آپ کی یہ بھی ہے کہ سلام کرتے ہوئے رسول کو آپ کی ازواج پر بھی سلام بھیجو، ساری ازواج پہ سلام بھیجنے کے بعد کہو خصوصاً خاص طور سے وہ بی جو صدیقہ ہے، جو طاہرہ ہے۔ اللہ اکبر، صدیقہ کی ماں صدیقہ نہ ہو تو کون صدیقہ ہوگا؟ حیرت ہے، زمانے والوں کو کتنی صدیقہ مل جائے تو اپنے مقام پر فاطمہ کی ماں صدیقہ سمجھ میں نہ آئے تو سوائے تعصب کی کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کون کون سے پھل ہم کھاتے ہیں آج کل، بہرحال بہت سارے پھل ہیں کہ جن کو کھایا جاتا ہے، اور جب پھل کھانے ہوتے ہیں تو پھل میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ کب مٹھاس بتاتی ہے کہ درخت وہ ہے جس میں مٹھاس رکھی گئی تھی، مٹھاس رکھی گئی تھی۔ تو اگر درخت میں مٹھاس ہو تو پھل میں مٹھاس آتی ہے۔ اگر ماں میں صدیقیت ہو تو اولاد میں صدیقیت آتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام تو آپ جانتے ہیں، خاص طور سے پروردگار نے خاص طور سے جب اپنی نعمتیں اپنے حبیب کو یاد کرائیں۔ کون سا مقام؟ سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اس کے بعد پروردگار عالم اپنے حبیب کے لیے بیان کر رہا ہے نا، الم یجدک یتیما فآوی وجدک عائلا فاغنی وجدک عائلا فاغنی۔ تمام مفسرین مجبور ہوئے لکھنے پر، حبیب اس نے تجھے تنگ دست پایا، پس کیا اس نے تجھ کو غنی نہیں کر دیا؟ اغنا، تو کیا کوئی آسمان سے موتیوں کی بارش ہو گئی تھی؟ خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، خدا قادر نہیں ہے کہ آسمان سے موتیوں کی بارش کر دے؟ ہو سکتا ہے زمین میں خزانہ نکل آتا، ٹھوکر مارتے اور زمین اپنے خزانے سامنے نکال کر رکھ دیتی، جیسے امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہونے والا ہے۔ زمین تو اگر 12ویں محمد کے لیے ایسا ہو سکتا ہو تو اول محمد کے لیے، محمدوں کے سردار کے لیے کیوں ممکن نہیں ہوگا؟ لیکن نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی، خدا کی سنت ہے کہ وسیلے بناتا ہے، اور اس نے ایسا وسیلہ بنایا جس کو چاہتا چن لیتا۔ تم جس کو چاہو جو لقب دو بعد میں، وہ تمہارا دیا ہوا ہے۔ تم خود بتاؤ، تم نے کتنی کھجوریں لے کر اپنے پیٹ بھرے تھے؟ تم کسی کو کیا دولت مند کا لقب دے سکتے ہو؟ ہاں، خدا چاہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے تفصیل میں جائے بغیر بات کو یہیں سے موڑ دیتا ہوں، ورنہ بات بہت آگے نکل جائے گی۔ دولت خدیجہ طاہرہ، اب میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا، صرف ایک جملہ کہوں گا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ توجہ کرنا ہو کہ بی بی خدیجہ کی دولت کہاں استعمال ہوئی، تو سورہ مبارکہ التوبہ کی آیت نمبر 60 پڑھ لے۔ سورہ توبہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین پڑھ لے۔ 10 مقامات ہیں کہ جہاں پر اس آیت نے صدقات کی، بانٹنے کی، مصارف کی تمام وجوہات بیان کی ہیں، اور ان تمام مقامات پہ اللہ کے رسول نے ایسے خرچ کیا۔ کتنے تھے کہ جو سود کے چکر میں جکڑے ہوئے تھے، قرض لیا
اور سود پر سود چل رہا، سود پر سود چل رہا ہے۔ کتنے مسلمانوں کو سود کے چنگل سے آزادی ملی ختیجہ کی دولت سے، حرام سے نجات ملی طاہرہ کی دولت سے۔ کون طاہرہ؟ تو قرآن سے تو آپ نے سن لیا تذکرہ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جہاں جہاں استعمال ہوا لفظ امہات وہاں وہاں سب سے افضل امہات المؤمنین میں سب سے افضل، باقی سب کو نبی کی زوجہ ہونے پر فخر ہو تو اپنی جگہ، اور جس کے زوجہ ہونے پر نبی کو فخر ہو، بات یہ ہے کہ جس کا اپنا کوئی فخر نہ ہو وہ فخر ڈھونڈتا ہے، اور جس کا اپنا فخر ہو اس کو صاحب فخر کے ساتھ یاد کیا کرتا ہے۔ طاہرہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جملہ جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، مجبوری ہے کہنا کہ وہ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جناب وہ آپ کی 2 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی تھی اور بچے آپ کے وطن سے ہو چکے تھے ان 2 کافروں کے۔ اتنی سی بات عرض کرنا ہے کہ جس کے سمجھ میں فاطمہ زہرا آ گئیں اس کی سمجھ میں فاطمہ کا ظرف آ جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا فاطمہ کو جس ظرف میں بھیجنا چاہے اس میں شرک کی آلودگی کہیں پائی جاتی ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اتنا تصور کافی ہے کہ اگر کوئی عظمت سیدہ کو سمجھ لے تو اس کی ماں سمجھ میں آ جائے گی۔ کون ماں؟ کہ جس کے لیے کتاب قرآن مجید کے علاوہ آئیے کتاب انجیل کی طرف، نسلہ من مبارکتن یا من مبارکتن، اس کی نسل آخری پیغمبر کی نسل چلے گی ایک ایسی خاتون سے، من مبارکتن کہ جو باعث برکت ہوگی۔ وَذَرَّتُ أُمِّكَ فِي الْجَنَّةِ، اور اے عیسیٰ وہ خاتون جو ہوگی مبارکہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ کتاب انجیل کا حوالہ، اس کو عربی میں یہ ترجمہ پیش کر کے علماء نے کتابوں میں نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور خدا کا تذکرہ، نسلہ کہ آخری پیغمبر جو افضل ہیں ان کی نسل کس سے چلے گی؟ من مبارکتن، ایسی خاتون سے جو با برکت ہوگی۔ واقعاً کیا برکتیں ختیجہ طاہرہ کی ہیں؟ جملہ سنیں گے بہت ساری برکتیں ہیں، اتنی برکتیں میں کتنی بیان کر سکوں گا اور کتنی آپ سماعت کر سکیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ ختیجہ طاہرہ جس کھانے کو پکا دیا کرتی تھیں اس میں اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ اگر 4 نے کھانا ہو تو 4 کھا لیں، 40 نے کھانا ہو تو 40 کھا لیں۔ ذوالعشیرہ کی دعوت میں پیسے کا انتظام کر رہے تھے مولائے کائنات، گوشت لا کے دیا مولائے کائنات نے، گوسفند ذبح کیا مولائے کائنات نے، آٹے کے لیے انتظام کیا مولائے کائنات نے، پکایا کس نے تھا؟ ذوالعشیرہ کی دعوت میں کھانا پکایا کس نے تھا؟ کھانا ختیجہ طاہرہ کے ہاتھوں سے۔ اپنی زندگی میں اپنے نکاح سے پہلے بی بی ختیجہ طاہرہ نے زندگی میں کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو آتا نہیں ہوگا، اس لیے کہ 400 غلام اور کنیزیں، 80,000 اونٹ، اور مکے میں اتنا بڑا محل کہ پورے مکے والے اگر دعوت دیے جائیں، بلائے جائیں تو پورے مکے والے اس محل میں جمع ہو جائیں۔ اس محل کو محل ختیجہ طاہرہ کہتے تھے۔ اور اس زمانے میں جبکہ چھتیں کچی ہوتی تھیں، وہ زمانہ وہ ہے جبکہ کھجور کے پتوں سے چھتیں بنائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ختیجہ طاہرہ کے محل کی بالائی منزل بھی تھی جس پر نیلا رنگ کیا گیا تھا، سورج چاند ستاروں کے نقش بنائے گئے تھے، اور بالکونی میں بیٹھ کر اپنی کنیزوں کی جھرمٹ میں آپ مکے کے تمام علاقے کا مشاہدہ کیا کرتی تھیں۔ وہ پورے اس زمانے میں ختیجہ طاہرہ کے گھر سے بلند کوئی گھر نہ تھا، نہ ہوگا، نہ ہے۔ کل بھی ختیجہ کا گھر بلند تھا اور آج بھی ختیجہ کا گھر بلند ہے۔ پست ہو گئے سارے گھر، بلند ہے فاطمہ زہرا کی ماں کا گھر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو کتاب انجیل سے، کتاب قرآن سے، اور روایات تو بہت ساری ہیں، واقعات بہت سارے ہیں۔ بی بی طاہرہ کا عنوان مبارکہ آپ کو کہا گیا، غرہ آپ کو کہا گیا، اور اس کے علاوہ طاہرہ آپ کو کہا گیا، سیدۃ النساء آپ کو کہا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کس طرح رشتہ قائم ہوا، پوری تفصیلات بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ کہوں، ورقہ بن نوفل کا بڑا کردار میں بیان کر رہا تھا۔ ورقہ بن نوفل کا بڑا کردار، وہ کون ہے؟ وہ چچا کا بیٹا، اور اس نے ہی بہت سارے پیشن گوئیوں کو جناب طاہرہ کے لیے بیان کیا۔ اپنے خواب دیکھتی ہیں، آ کر بیان کرتی ہیں کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر نیچے آیا ہے، میرے قریب آ کر رک گیا، روشنی میرے گھر میں پھیل گئی۔ خواب کی تعبیر ملی کہ جو انبیاء کا سردار ہے اس سے تمہارا نکاح منعقد ہوگا۔ پشتے نبوت پر نبوت کی مہر کو چومنے والا کون؟ ورقہ بن نوفل۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والا کون؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں کلمہ پڑھا۔ ایک روایت ہے کہ اس کے الفاظ تھے کہ جب آپ اعلان فرمائیں گے اور میں زندہ رہا تو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی امداد کروں گا، آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت سے یہودی راہب اور بھی ہیں، مگر یہ ورقہ بن نوفل، اور ان کو جناب طاہرہ نے اپنی جانب سے وکیل نامزد کیا ہے۔ وکیل کیا مطلب؟ یہ تمام امور کے ذمہ دار ہیں، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے نکاح کے بعد سارے اموال، سارے غلام، ساری کنیزیں، کیا عشق محمد تھا ختیجہ طاہرہ کے دل میں۔ قسم بخدا میری زبان تو ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والے قلم ٹوٹ سکتے ہیں، عشق محمد جو ختیجہ کے دل میں تھا اس کی ایک لو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، کتنی خوشی تھی جناب طاہرہ کو جب غلام میسرہ نے آ کر بتایا تھا کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اور اتنا نفع ہوا ہے، اور رسول کے اتنے معجزات دیکھ کر آیا ہوں، اس خوشی میں کہ ایسی خبر لایا ہے، اس غلام کو آزاد کیا، اس کی بیوی کو آزاد کیا، اس کے بیٹے کو آزاد کیا، اور ہر سال کا سالانہ خرچہ حضرت طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ کو انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ کتنی خوشی ہے، اللہ اکبر، اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ کافی ہے، اگر زلیخا جیسی عورت، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، جب تک نبی کے حرم میں نہیں آئی ہیں، جب تک خدا نے آپ کو نبی کے قابل قرار نہیں دیا ہے، اس سے پہلے کے جملے یہ ہو سکتے ہیں، زلیخا جیسی عورت۔ اور پھر جب حسن یوسف کو دیکھا، اور آپ کا سوال تاریخ کا حصہ بن گیا کہ کیوں اپنے تمام منصب کو پامال کرنے پہ تیار ہو گئی، بڑی منصب دار عورت تھی، بڑا مقام تھا تیرا، تو کہتی ہے آپ کی جمال کو دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا واقعاً کیا خدائی انداز ہوتا ہے، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ جیلیسی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو اچھا نہیں کہتا، اگر کوئی آپ کو اچھا کہے میری فیلڈ کے اعتبار سے تو میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب، لیکن صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک جیلیسی ہے، ایک حسد کی بات ہے، فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جب کسی کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے، اور کیا کمال ہے، مشیت کے پلے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جمال کی تعریف سن کر شکریہ نہیں کہتے کہ آپ نے صحیح کہا میں اتنا خوبصورت نہیں، بلکہ سر جھکا کے فرمایا تم نے مجھے دیکھا تمہارا یہ حال ہو گیا، اگر تم دیکھتی آخری پیغمبر کے حسن و جمال کو تمہارا کیا عالم ہوتا۔ کہتی ہے تم سچ کہتے ہو یوسف۔ حضرت یوسف نے جملہ سنا اور سن کر کہا یہ تو بتا تو نے تصدیق کیسے کر دی، جس کو دیکھا نہیں ہو اس کی تصدیق کیسے کر دی؟
زلیخا کہتی جیسے ہی آپ نے آخری پیغمبر کا ذکر خیر فرمایا میرے دل میں ان کے لیے ایک محبت کی چھوٹی سی کرن پیدا ہوئی. تو جس کے دل میں رسول کی محبت کی چھوٹی سی کرن پیدا ہو وہ یوسف کی ہمسر قرار پائے، اور جس کا پورا دل عشق محبت میں شمع بن چکا ہو وہ کیوں نہ فاطمہ کی ماں قرار پائے. عزیزان محترم، چھوٹی سی. اللہ اکبر. بڑے ہیں عشق محبت کے دعویٰ کرنے والے، بڑے ہیں عشق محمد کی باتیں بیان کرنے والے، لیکن کہاں سے لائیں گے حضرت خدیجہ طاہرہ کی محبت کی واقعاً بیان نہیں ہو سکتے. ایک عام شخصیت ہو، ایک عام خاتون ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسن و جمال کے مسائل تھے، یہاں تو غربت ہی غربت ہے اللہ کے رسول کی طرف. اور یہ بھی خدا نے دکھانا تھا کہ کل کا کوئی زمانہ یہ نہ کہے کہ دولت کو دیکھ کر طاہرہ رسول کے نکاح میں آ گئیں. بتانا یہ تھا کہ دولت وہاں، غربت یہاں، محبت وہاں، عشق یہاں. اب کون کامیاب ہوا؟ دولت چل کر غربت کے دروازے پر آئی یا غربت چل کر دولت کے دروازے پر گئی؟ رشتہ خود بھیجا طاہرہ نے. دو خواتین کا نام خاص طور سے، ایک نفیسہ ایک صفیہ. نفیسہ سہیلی ہے بی بی طاہرہ کی، اور صفیہ کون؟ اللہ کے رسول کی پھوپھی، جو بہت معروف شخصیت. ان کے بہت سارے واقعات جنگ خندق کے حوالے سے، ایک یہودی کو اٹھا کے مار دینا، بڑی مرد مار قسم کی عورت. ہاں، یہ فضائل ہیں جناب صفیہ ابن عبد المطلب کے. اور کیا آپ کا انداز تھا کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے موقع پر جب آپ کا سینہ کاٹ دیا گیا، آپ کے اندر کے اعضاء نکالے گئے، آنتیں نکالی گئیں، کلیجے کو چبایا گیا، آپ کی انگلیاں کاٹ کے کان اور ناک میں پہنا ہندا نے. تو جو اپنے مضبوط جگر کے ساتھ اپنے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی، اس کا نام تھا صفیہ. حالانکہ رسول نے اہتمام کیا ہے، چادر ڈالنا چاہی ہے، مگر بیان کرتی ہیں صفیہ کہ خدا کی راہ میں یہ تو معمولی سی بات ہے. اللہ اکبر. وہ صفیہ، انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے بی بی طاہرہ اور رسول خدا کے اس رشتے کو مکمل کرانے میں. نفیسہ ایک سہیلی طاہرہ سلام اللہ علیہ کی، اور ایک صفیہ. خواتین نے. اور مردوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ورقہ بن نوفل اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کام کر رہے تھے. پہلا سفر شام کا مکمل ہوا، 4 اونٹ ملے اجرت کے طور پر، سونے اور چاندی کے سکے الگ تھے. اس کے بعد جو انعامات کی بارش. اللہ اکبر. جاتے ہوئے سفر پر پیغمبر کے پاس ایک ہی لباس ہے. شام کے سفر پہ جا رہے ہیں، بی بی آ کر سوال کرتی ہیں یہ لباس پہن کے جائیں گے تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور لباس آپ انتخاب فرما لیتے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک ہی لباس ہے یہ. تو اپنے پاس سے لباس بھجوائے، امامہ بھجوایا، سر کا رومال بھجوایا. اور آپ کو معلوم ہے، کوئی یقین کرے نہ کرے مگر نبی تو نبی بچپن سے ہوتا ہے. کوئی 55 میں جا کے جو چاہے بن جائے، نبی تو بچپن سے ہوتا ہے. ہاں، کہیں پر منصب کے لیے عمر دیکھی جاتی ہے، کہیں پر منصب کے لیے عمر نہیں، انتخاب دیکھا جاتا ہے. اور یہ منصب کا انتخاب تھا اللہ کے رسول کے لیے. بچپن سے نبی نے، بچپن سے نہیں بلکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی میرا نبی نبی تھا. تو نبی نبی تھا، نبی نبی ہے، تو کیوں قبول کیا لباس کو؟ کیوں قبول کیا امامے کو؟ اللہ اکبر. اگر قبول کر رہے، صدقہ نبی پہ حرام ہے، نبی جانتے ہیں کیا کرنا ہے. قبول کر کے بتایا کہ دینے والی طاہرہ ہے، اور انداز کتنا خوبصورت ہے، سر جھکائے ہوئے. اللہ اکبر. اپنا سب کچھ. آپ کے اشعار کبھی پڑھنے کا موقع ملے، ایک ادیبہ دانشور ہیں، اشعار بھی کہتی ہیں. عرب کا مزاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ اشعار تو ان کے لیے گھر کی بات ہے، مگر ایسے اشعار جن میں فصاحت و بلاغت ہو، جن میں عمدگی ہو، بلندی کردار ہو، وہ اشعار شخصیت کی پہچان ہوتے تھے.
ورنہ اللہ و لب کی باتیں تو کنیزوں میں غلاموں میں ہوتی تھیں، گانے غزل ہوتے تھے، مگر کیا شاہ جناب طاہرہ کے. فرماتی تمام تر دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے تب بھی میرا دل ختمی مرتبت کے کسی عوض کو قبول نہیں کر سکتا. میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اور آج صرف ایک جملہ اور اس جملے کو بیان کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ میں زیارت پڑھوں جناب طاہرہ سلام اللہ علیہ کی. ٹھیک، السلام علیکی یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء. میرا سلام ہو آپ پر، خدا نصیب کرے انشاءاللہ ہم سب کو یہ پڑھنا مکۃ المکرمہ، جنت المالا، قبرستان ابو طالب کے باہر، اور بلکہ دروازہ کھل جائے تو اندر، روزہ تعمیر ہو تو روزے کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے کہیں السلام علیکی. میرا سلام ہو آپ پر. کون آپ؟ یا من انفقت مالہا، اے وہ شخصیت جس نے اپنے مال کا انفاق کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کتنی آیتیں انفاق کے بارے میں پڑھوں گا، کتنی آیتیں پڑھوں گا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی تک جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ میں سے خدا کے لیے انفاق نہ کرو. اور بی بی نے کیا انفاق کیا؟ السلام علیکی یا من انفقت مالہا، جس نے اپنے مال کا انفاق کیا. کس کے لیے؟ فی نصرت سید الانبیاء، انبیاء کے سردار. اللہ اکبر. آپ کسی ایک مسلمان کی مدد کیجئے، ثواب ہے؟ نہیں ہے. اچھا، پھر آپ امداد کیجئے کسی ایک طالب علم کی، آپ امداد کیجئے مسجد کی، مدرسے کی، ایک عام کتاب کی، ایک عام عالم کی، ثواب بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے؟ ثواب بڑھ رہا ہے. پھر امداد کریں کسی ایک نبی کی، پھر امداد کریں انبیاء کے سردار کی. تو اب میں ترازو کہاں سے لاؤں جو جناب طاہرہ کے انفاق کے ثواب کو بیان کر سکے؟ کہاں سے لاؤں؟ نہ کوئی مقام سید الانبیاء کو بیان کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ان پر انفاق ہونے والی دولت کے ثواب کو بیان کر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ نمک ہوتا، نہ پانی ہوتا، نہ زمین کی زراعت ہوتی، نہ آسمان کی رحمت ہوتی اگر فاطمہ اولاد فاطمہ کی محبت نہ ہوتی. کہاں سے لائیں گے؟ تھک گئے نا؟ تھک کے چھوڑ دیتا ہوں. پھر کبھی صحیح زندگی خدا نے دی تو پھر ذکر خدیجہ ہوگا. لیکن السلام علیکم یہ دعا مانگ کے چلیے گا. السلام علیکم یا من انفقت مالہا فی نصرت سید الانبیاء، جس نے انبیاء کے سردار کی نصرت میں اپنے مال کو انفاق کیا ہے. اور اس کے بعد وَنَصَرَتْهُ مَسْتَطَاعَتْ، اور اپنی توانائیوں کی آخری حد تک آپ نے، اے وہ ذات، آپ نے رسول کی امداد فرمائی. اپنی توانائیوں کی آخری حد تک، الفاظ پہ غور کیجئے گا، مستطاعت، اپنی استطاعت کی آخری حد تک آپ نے سید الانبیاء کی امداد فرمائی. وَدَفَعَتْ عَنْهُ الْأَعْدَاءَ، اور سید الانبیاء سے ان کے دشمنوں کو دور کیا. دلیل کب دور کیا؟ کتنا چھپا چھپا کے رکھا. اور خاص طور سے جب اللہ کے رسول نے پہاڑ کی بلندی، چاہے فاران کی بات کیجئے، صفا کی بات کیجئے، مروہ کی بات کیجئے، ابو قبیس کی بات کیجئے، یا اجیات کی پہاڑیوں کی بات کیجئے، جس پہاڑ سے رسول نے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ پتھر مارے گئے، رسول کی پیشانی سے خون بہنے لگا. رسول کو بچا کر کون لایا؟ رسول کو محفوظ کر کے کون لایا؟ دو ہستیاں ہیں،
ایک علی ابن ابی طالب، ایک جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، دو لے کر آئے، چھپا کر لے کر۔ اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے گھر میں رکھا گیا، اور سب سے مضبوط حجرے میں، جس کی دیواریں پتھر کی بنی تھیں، چھت بڑی مضبوط تھی، اس حجرے میں آپ کو رکھا بی بی نے، طاہرہ نے، اور حجرے کے دروازے پر خود کھڑی ہو گئیں، اور اب آتے ہیں کافر پتھر مارنے کے لیے، بی بی اپنے ہاتھوں سے پتھر کو روکتی ہیں، پتھر کھائے اللہ کے رسول کی محبت میں جناب طاہرہ۔ عزیزان محترم، وہ جو کبھی نرم اور مخملی بستروں پر بیٹھا کرتی تھی بی بی، اس نے رسول کی محبت میں پتھر کھائے ہیں۔ وَدَافَعَتْ عَنْهُ الْأَعْدَاءُ، اور میرا سلام ہو اس بی بی پر، اس نے سید انبیاء کے دشمنوں کو ان سے دور کر دیا۔ السلام علیکی، میرا سلام ہو اس بی بی پر، یا من سلم علیہ جبرائیل وبلغها السلام من اللہ الجلیل، میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس پر جبرائیل امین نے سلام کیا، اور اللہ جلیل نے اپنی طرف سے سلام بھیجا۔ سنیں گے روایت، جبرائیل امین علیہ السلام رسول کی خدمت میں، اور معراج کا سفر مکمل ہونے کو ہے۔ اب میں جملہ اپنے لحاظ سے کہتا ہوں، جب آپ کسی ٹریول کو مکمل کرتے ہیں تو جس نے آپ کی خدمت کی آپ اسے اکرامیہ دیتے ہیں نا، بخشش، ٹپ دیتے ہیں نا، یہ شرافت اور انسانیت کی بات ہے، مانگنے والی بات نہیں ہے، دینے والی بات ہے۔ آپ نے خوش ہو کر دیا، تحفہ دیا، یادگار دیا، اکرامیہ کہیے، بخشش کہیے، ٹپ کہیے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین سے پوچھا، کوئی حاجت رکھتے ہو؟ بڑی خدمت کی ہے، یہاں سے وہاں تک سفر میں ساتھ چلے ہو، کوئی حاجت رکھتے ہو؟ آپ یقین کریں جبرائیل امین کیا مانگ سکتے ہیں، کیا مانگ سکتے ہیں؟ جبرائیل کون؟ جبرائیل کا مکمل قد یہ ہے کہ اگر پاؤں زمین پر ہوں تو سر آسمانوں پر ہے، دایاں اور بایاں ہاتھ مشرق و مغرب کو پورا کور کیے ہوئے ہے، کہ جبرائیل امین کو انسان دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، دیکھتا ہی رہ جائے، نہیں دیکھ سکتا عام انسان۔ اسی لیے ورقہ بن نوفل جب جبرائیل امین کا تذکرہ آتا تھا تو قدوس قدوس کہہ کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ جبرائیل، یہ تم نے نام سنا کہاں سے؟ خدیجہ طاہرہ۔ جبرائیل اس شہر میں جاتا ہی نہیں جہاں خدا کی بندگی نہ ہوتی ہو، یہ اس کے الفاظ ہیں ورقہ بن نوفل کے۔ تو یہ اللہ کے رسول سوال کر رہے تھے، کوئی حاجت ہے تو بیان کرو۔ جبرائیل امین کی حاجت کیا ہے؟ کیا مانگیں گے؟ بہت سب کچھ اللہ نے ان کو اختیار میں دیا، وہ کیا مانگیں گے؟ ادب کے ساتھ کا، یا رسول اللہ میری حاجت یہ کہ جب بھی کبھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں میرا سلام کہہ دیا کیجئے، جب بھی کبھی۔ اب میں کہوں کہ معراج کے بعد سے جتنے دن تک خدیجہ طاہرہ رسول کی خدمت میں آتی رہیں، اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہو گئی نا کہ جبرائیل امین کا سلام پہنچائیں۔ ادھر خدا کا سلام بھی ہے، ہنیئا لک بما اولاک اللہ من فضل، آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو جو مقام عطا کیا فضل میں سے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول، صرف اللہ کے رسول نہیں، صرف اللہ کے رسول نہیں، بلکہ میں کہوں کہ جو تاریخ کی دو عظیم ہستیاں ہیں، دو عظیم ہستیاں، رسول کے بعد سب سے معتبر کون؟ کہ مولائے متقیان، ان کے ہم پلہ کون؟ شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ تمام روایات چھوڑتے ہوئے عاشور کے دن خطبے میں جو امام حسین علیہ السلام نے یاد کیا وہ چھوڑتے ہوئے، وقت شہادت مولائے متقیان نے بھی بی بی خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا، اس کو چھوڑتے ہوئے
زندان شام میں بی بی سکینہ کا خواب اور اس خواب میں بی بی طاہرہ کی آمد، تمام باتیں، اور کربلا کے سفر زیارت کے فضائل میں بی بی طاہرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ کربلا جا رہی ہیں، جاتی ہیں ہر شب جمعہ اپنی بیٹی کے ساتھ، بی بی طاہرہ۔ عزیزان محترم، اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال جس نے سیدہ کی تربیت کی اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ شکم مادر میں ہیں سیدہ اور طاہرہ ان کی ماں، بچے سے باتیں کر رہی ہیں تنہائی میں، اور جب سیدہ کی آمد طاہرہ کے گھر میں منعقد ہو رہی ہے تو خدا آسمان سے 4 منتخب بیویوں کو بھیج رہا ہے۔ آسیہ بھی آتی ہیں، مریم بھی آتی ہیں، حضرت کلثوم ام کلثوم بھی آتی ہیں، یعنی کلثوم جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور جناب ہاجرہ بھی آتی ہیں۔ 4 بیویوں کی آمد بچپن سے لے کر، صرف ایک جملہ بتا دوں میں آپ کو کہ جب کسی کی تربیت کو دیکھنا ہو کہ اس نے اپنی اولاد پر کتنی محنت کی ہے تو آپ دیکھیں کہ اولاد کرتی گل کیا کھلاتی ہے۔ جیسے اولاد گل کھلائے سمجھو کہ ماں نے ویسی تربیت کی ہے۔ ٹھیک، اللہ کے رسول بی بی طاہرہ کے انتقال کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے سر پر پھر کافروں نے مٹی اور کچرا ڈال دیا تھا۔ اس سے پہلے جب کبھی ایسا ہوتا تھا رسول گھر میں آتے تھے اور اپنی جان قربان کرتے ہوئے بی بی طاہرہ رسول کے قریب آ کر سر کو دھلاتی تھیں، صاف کرتی تھیں۔ اب جب بی بی طاہرہ کے بعد رسول گھر میں داخل ہوئے تو طاہرہ تو نہیں تھیں، انتقال ہو چکا تھا بی بی کا۔ ایک مرتبہ طاہرہ کی بیٹی رسول کی دختر نے آگے بڑھ کر، 5 سال کی بچی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو دھلانا شروع کیا۔ یہ خود سے تو نہیں آتا نا، یہ تو تربیت کا مسئلہ ہے، اور کیا تربیت کی ہے، اللہ اکبر، کہ جناب طاہرہ کی یاد، جناب سیدہ کی خدمت، اللہ کے رسول کتنا آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اور رونے والوں، آج خاص طور سے پرسہ پیش کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ مولا کائنات کو بھی پالا ہے جناب طاہرہ نے۔ کیسے پالا ہے کہ آپ کی شادی کے 5 سال مکمل ہوئے، شادی کے 5 سال مکمل ہوئے اور مولا کائنات کی آمد ہوئی، اور مولا کی آمد کے بعد پھر جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے جناب عباس اور اللہ کے رسول نے آ کر بچوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں بیان کی کہ ہم لے کر خدمت کریں گے، پال لیں گے، تو جناب ختیجہ طاہرہ کے حصے میں کون آیا تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ 6 سال سے لے کر جب تک طاہرہ زندہ رہیں مولا کائنات ان کے ہی پاس رہے۔ جملہ ہے تاریخ کا، کیا یتیم عبداللہ کو جناب فاطمہ بنت اسد تیار کرتی تھیں، ایسے علی ابن ابی طالب کو جناب طاہرہ تیار کرتی تھیں۔ ان کے کپڑے، ان کے سر کو صاف کرنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، پورا انتظام گھر میں۔ اسی لیے جب جناب طاہرہ کا انتقال ہوا تو مولا مرثیہ پڑھتے تھے، اپنی دونوں آنکھوں سے کہتے تھے رو آنسو بہاؤ، کہ وہ 2 ہستیاں رخصت ہو گئیں، ایک اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے اور ایک جناب ختیجہ طاہرہ کو۔ ہاؤ علی والو، آج اس پر آنسو بہاؤ جس پر آپ کے مولا نے آنسو بہائے تھے۔ کون طاہرہ؟ عزیزان محترم، اب میں ایک جملہ کہوں گا، شاید آپ اس سے پہلے غور کر چکے ہوں تو ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ وفات ختیجہ طاہرہ کہوں یا شہادت کہوں؟ میں اس لیے شہادت کہوں گا کہ مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ، اور بھلا جناب طاہرہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا، علی کو اپنے بیٹوں کی طرح سے پالا،
رسول پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ساری دولت قربان کر دی، ساری دولت قربان کر دی، اور رسول سے مانگا کیا؟ ایک پیراہن کفن کے لیے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول پر وہ قیامت کی گھڑی تھی جب جناب طاہرہ رخصت ہوئی ہیں، اور آپ کی وصیت جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ میری بچی کا خیال رکھیے گا، بچی بغیر ماں کے رہ جائے گی، ایک وصیت عمومی اعتبار سے بیان کی جاتی ہے، اور ایک خاص وصیت ہے، خاص وصیت ہے جس کا اندازہ اسماء بنت امیس کے جملے سے اس وقت ہوا جب کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر نامدار کے گھر پہنچی ہیں، اور اللہ کے رسول نے حجرہ عروسی میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں بات کرنا چاہی تھی، تو فرمائے تمام بیویوں سے کہ باہر نکل جاؤ، مجھے بات کرنی ہے اپنی بیٹی سے۔ سب تو نکل گئیں، البتہ اسماء بنت امیس بیٹھی رہیں۔ رسول حجرے میں داخل ہوئے، دیکھ کے فرمایا اسماء ہم نے سب کے لیے کہا تھا سب نکل جائیں۔ اسماء کہتی یا رسول اللہ میں اس لیے رکی ہوئی تھی کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی وصیت تھی کہ ایک بیٹی کو ماں کی ضرورت پیش آتی ہے جبکہ وہ رخصت ہو کر اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، تو میں خدیجہ طاہرہ کی وصیت پہ عمل کر رہی تھی۔ وہاں غربت بی بی آپ نے مصیبتیں برداشت کی، ارے 3 سال شیب ابی طالب کا محاصرہ، اور اس کے بعد بیماری اور کمزوری بدن، رونے والوں 5 سال کے سن میں جناب فاطمہ زہرا ماں کے بغیر ہو رہی تھیں، ماں کا جنازہ تیار کیا گیا۔ رونے والوں ایک طرف ماں کا جنازہ ہے، ایک طرف رسول بیٹی کو سنبھالیں گے، ایک طرف جنازے کو اٹھائیں گے، لے کر چلے، روتے ہوئے چلے، علی ابن ابی طالب چلے، ارے تمام فرشتے چلے، فرشتوں کا سردار چلا، روتے ہوئے صاحبان ایمان چلے، جنت المالا کی جانب چلے۔ اپنی ماں جناب آمنہ کے پہلو میں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے جناب طاہرہ کی قبر بنائی ہے، اور قبر بنا کر پہلے خود قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر جناب طاہرہ کو قبر کے سپرد کیا۔ واہ غربتا، ارے ہائے فاطمہ زہرا آپ کی ماں رخصت ہو گئی، پرسا قبول کیجئے گا۔ لیکن رونے والوں جملہ سنو گے، ماں کے جنازے پر جناب سیدہ کی آنکھوں میں اشکیں، بابا سے لپٹ کے کہتی ہیں بابا ماں کو کہاں لے کر چل دیے؟ دفنا کے آئے تو پوچھا بابا ماں کہاں رہ گئی؟ رسول سینے سے لگاتے ہوں گے بیٹی تیری ماں کو خدا نے مقام دیا، لیکن میں کہوں گا مجھے ایک بچہ ماں کے جنازے پر اور یاد آیا، ارے جب رو کر کہتا تھا بابا ہمیشہ تو ماں سینے سے لگاتی تھی، ارے ہاتھ پھیلا دیا کرتی تھی، آج ماں جواب نہیں دے رہی۔ حسین غریب ہو گیا، ادھر غریب کہہ کے روئے، ادھر سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے۔ حسین غریب نہ کہنا، ارے تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا بلا رہی ہے، آہ میرے لال۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس محبت کا واسطہ جو بی بی طاہرہ کر دل میں رسول خدا کے بارے میں تھی، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، پروردگار ہمیں جناب طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما دے، پروردگار قبر طاہرہ کی عظمت کا واسطہ، پروردگار جس قبر پر جا کر مولا حسین بہت روئے تھے، اپنی نانی کی قبر پر جا کر بہت روئے تھے کربلا جانے سے پہلے، پروردگار اس کا واسطہ، ارے جس کو سکینہ نے زندان شام میں دیکھا، حالت
آتے خواب میں کہ آسمان سے نور کی عماریاں اترتی ہیں. ایک ایک بی بی کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے؟ ایک کہا یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا اور یہ ان کی ماں خدیجہ طاہرہ. پروردگار اس بی بی کا واسطہ جو اپنے حسین پر رونے کے لیے, بی بی طاہرہ آپ پر جو مصیبتیں ڈھائی گئیں وہ تو ایک طرف تھی, آپ کے بعد آپ کی بیٹی کی پسلیاں توڑی گئی. ارے آپ کے بعد آپ کے نواسے محسن کو شہید کیا گیا. ارے آپ کے ایک نواسے کے جنازے پہ تیر تھے اور دوسرے نواسے کا جنازہ تیروں پر تھا. پروردگارا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگارا جو حق تعزیت تھا وہ ادا نہیں کر سکے, ہم تمام معصومین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے. ہائے پرسا پیش کرنے کے لیے کاش مکہ المکرمہ جاتے, قبر طاہرہ پر طاہرہ کا ماتم ہوتا, رسول کو پرسا دیا جاتا, فاطمہ کو پرسا دیا جاتا. پروردگار وہ دن نصیب فرما جبکہ روزے تعمیر ہو سکیں. مار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما, تمام ماتم داران کی حفاظت فرما, تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما. بی بی طاہرہ کی عظمت کا واسطہ پروردگار تمام تر مومنین کا رزق میں وسعت و برکت عنایت فرما. پروردگار واسطہ جناب طاہرہ کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس جن کی جانب سے آج افطار کا انتظام تھا, عاشق آثاریہ فیملی کے مرحومین کے لیے, راؤجانی فیملی کے مرحومین کے لیے اور کہتانی فیملی کے مرحومین کے لیے, اور ملک ہدایت علی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ بھی اور نماز وحشت قبر کی بھی التماس سے تمام شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے تمام حاضرین کے مرحومین, بی بی طاہرہ کے جتنے چاہنے والے دنیا سے انتقال کر گئے تمام صاحبان ایمان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین. یا حسین 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 داما کوئی موڑ جاوے آ کے لٹیا ہو یار داما کوئی موڑ جاوے آ کے
ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ 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 ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਹਿਣਾ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਹਿਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਹਿਣਾ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਹਿਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ 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 ਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੈ ਕਰ ਦੀਏ ਬੈਨ ਜ਼ੈਨਾ ਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੈ ਕਰ ਦੀਏ ਬੈਨ ਜ਼ੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਵਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ 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 ਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੈ ਕਰ ਦੀਏ ਬੈਨ ਜ਼ੈਨਾ ਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੈ ਕਰ ਦੀਏ ਬੈਨ ਜ਼ੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਵਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ 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 ਕੇ ਆਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇ
ਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਆਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਬਿਦ ਟੁਰਾ ਟੁਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ 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 ਕੇ ਆਖੇ ਸਕੀ ਰੱਖੀਵੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਆਖੇ ਸਕੀ ਰੱਖੀਵੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਅਸਗਰ ਤੇ ਨਰਮ ਤਰ ਤੋਂ ਅਸਗਰ ਤੇ ਨਰਮ ਤਰ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਹਟਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਦਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ